حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری کو موم بھیجی، سوئی دھاگا بھیجا قاصد کے ذریعے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ نے بھیجی ہے؟ کیا چیز بھیجی؟ بھائی لنگر کھانے والے حضرات آ گئے ہیں، ان کو بھی بلائیں. کوئی غریب میں کہیں پتہ نہ ہو کسی خدمت میں. قاصد سے پوچھا کہ کیا چیز بھیجی؟ اس نے کہا میں نے سو دھاگا اس لیے بھیجا ہے کہ امت فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اور امت کو فرقوں اور ٹکڑوں سے نکالنا ہے اور سینہ ہے. کیا کرنا؟ سینہ. سوئی دھاگے سے مراد سینہ. سوئی دھاگا تو اس لیے بھیجا. اور موم کیوں بھیجا؟ اگر موم اس لیے بھیجی خود مل جاؤ پگھل جاؤ اور دوسروں کو روشنی دے جاؤ. تمہاری کوئی تعریف نہ کرے. مجھے کچھ لوگوں نے رمضان میں کہا کہ 70 سال ایک سال پہلے جو میری زندگی کے گزرے ہیں پہلی دفعہ تراویح پڑھی، قرآن سنا، 5 وقت کی نماز پڑھی اور پتہ نہیں کیا بتا ذکر کیا زندگی میں پہلی دفعہ. ایک سال مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقے، ہر دم اس سے مل بیٹھنا ہے، یہ بھی زندگی ہے. پہلی دفعہ پتہ چلا. ورنہ کہتے تھے یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی محفل ہے، یہ اس کی ہے. ایک بندہ کہنے لگا پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ درود کی وغیرہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کی دلیل میں نے دی کہ ہر اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں. پہلے اتحیات کا درود پڑھے. بس اللہم صلی علی محمد وآل. دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل آل محمد، ایک ہی لفظ. ہم پتہ چلا یہ تو نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن شاید یہ دوسروں کا درود ہے، ہمارا نہیں ہے. مگر لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے تاثرات ملتے ہیں. اور کچھ لوگ کہنے لگا کہ ہمیں قربانی کرنا سیکھا. مجھے آرمی کے SSG کے کمانڈر بتانے لگے، کئی نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے. کئی دن کے بھوکے ہیں، نیوالوں کو ہاتھ ڈالا اور ادھر سے سیدھی بچ گئی. ختم ہے، اب اگلی منزل ہے. اور وہ 2 نیوالے جو ایک نیوالا منہ میں گیا اس کے بعد پھر بھاگے. مجاہدہ سفروں کے مارے ہوئے، تھکے ہوئے، بھوک لگی ہوئی، نیوالے کو ہاتھ لگایا لیکن اگلی رغبت پانے کے لیے، جھولیاں بھرنے کے لیے حکم آیا کہ آؤ اللہ لوٹ پڑو. پھر مجھے لگا میں نے بات عرض کی ہے، آج میں بات بتاتا ہوں. پھر قرآن پڑھنے کے لیے ہجرت کرنا غور سے سمجھیے گا. سے چلا گیا، آپ یہاں قرآن پڑھنے آئے ہیں. سورت کون سا قرآن ہے؟ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اور سورت بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت. قرآن پڑھنے آئے ہیں، رواج سے چلا گیا. مدینہ کے کوسوں 17 میل 18 میل دور لوگ آتے تھے، قافلے بنتے. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. دمشق سے 14 راتوں کا سفر، شام دمشق، جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. مجھے بھی وہاں جا کے پتا چلا دمشق لفظ نہیں دمشق ہے. دمشق سے 13 راتوں کا سفر طے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں مدینہ. جو چیز رواجوں سے چلی جائے اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. کیوں؟ رواجوں سے چلی گئی. پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ سارے دن جس موبائل کے ساتھ تیرا واسطہ ہے یہ چیز وہاں لکھی تجھے نہیں ملے گی. جہاں لکھا ہے وہاں تو پتہ نہیں ہے.
رواجوں سے چلی گئی. حضرت پیرانی پیر شفقت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی ہستیوں کے بڑے بڑے اکابر کی ہستیوں نے ان سے پوچھا آپ کا لنگر کیسے چل رہا؟ کہا کہ ہمارا لنگر تو 129 دفعہ سورۃ کوثر سے چل رہا. عائشہ سے کہا عائشہ لنگر بالکل خالی ہو گیا، لگبھگ ختم ہو گیا، کیا کریں؟ فرمایا سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ جاؤ، اور سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے. 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے. اور فرمایا اس کے بعد پھر کبھی لنگر خالی نہیں ہوا. اچھا میرے کوئی زیادہ درس نہیں ہوں گے، کوئی لمبے بیان نہیں ہوں گے، یہاں تو ہمیں یکسوئی چاہیے. ہریلی کے کسی کونے میں کسی میں نے کہا تھا جائے نماز کپڑا لے آنا، کہیں کسی درخت میں، کہیں کسی کونے میں، کہیں کسی کونے میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور دل کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ اچھی رزق دینا ہے نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. اور ایک بار درخواست ہے، میں گزروں آپ کھڑے ہو جائیں، عمل نہ توڑیے گا، اس وقت ماننا اسی میں ہے. میں گزروں آپ مسافر کے لیے آئیں، عمل نہ توڑیے گا. میں گزروں آپ کو ہماری بات سن لیں، اسی بات سنانے کے لیے تو میں نے کوثر پہ بلایا ہے. لیکن بات سنانے سے بعد کوئی مسئلہ ہوگا، انہیں مسائل کے حل کے لیے تو آپ اس عمل کے تشریف لائیں. یکسوئی جتنی زیادہ حاصل کریں گے. آج کا دن ہے، رات ہے، کل کا دن ہے، کچھ رہ جائیں گے، کچھ چلے جائیں گے. ایک ہی بات باقی، کوئی 9 راتوں کا عمل تو ہے نہیں. 9 راتیں گزارنے جا رہے ہیں تسبیح کھانے، 9 راتیں، ایک رات بس کرتا کل اثر کے وقت بلاؤ واپسی، بس انشاءاللہ. اس لمحے کو، اس گھڑی کو قیمتی بنانا، مجسر کو مؤثر بنانا ہے. یکسوئی کی انتہا کر دینی ہے. کل ایک جوان نے مجھے یکسوئی کو بتائی، کون بتا رہا تھا سانس روک کے، کہاں ہے وہ؟ بتاؤ، اونچا بتاؤ. کہنے لگے میں نے مشق کی، ایک سانس میں 33 بار کوثر پڑھنے کی مشق کی. 4 سانس میں 129 بار پڑھنے کی مشق کر لی ہے. پہلے کہا تھے پہلی دفعہ 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا ایک سانس میں. آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے اب میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور ایک سانس میں پڑھنا آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے. انسان کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں آتا. جذبے سکھاتے ہیں، عشق سکھاتا ہے، ولولے سکھاتے ہیں. اور یہ سورۃ کوثر اپنی ذات کے لیے نہ پڑھنا، غلطی نہ کرنا، پوری امت کی نیت کر کے، پوری انسانیت کی نیت کر کے پڑھنا. جتنی بڑی دعا اتنی بڑی عطا. اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، بس ختم. ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سورۃ کوثر کے میں نے اتنے حساب کر کے جانا ہے. 129 دفعہ سورت کے 129 دفعہ پڑھے تو ایک نصاب ہے. ہمارے ایک دوست 129 کی رات میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوتا کہ 129 دفعہ سورت کوثر پڑھتے اور 129 دفعہ کی تسبیح ہوتی. یاد ہے میں نے رات کہا، ہمارے صاحب بنا کے لائے مجھے دے رہے تھے، یہ تھوڑی سی تسبیح ہیں، 129 دفعہ کی میں نے 129 تسبیح بنائی ہیں، یعنی 129 دانوں والی. آئندہ ساتھ سوچنا ہے سب نے کہ 129 دانوں والی تسبیح سب حضرات بنوا کے لے آئیں، اجازت ہے، اور یہاں بانٹے خود بنوا کے لے آئیں، بنا کے لے آئیں، تقسیم کریں ہر سال انشاءاللہ. اس سے آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں، گننے میں آسانی ہوتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ لائن ہے 129 دفعہ. یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ 129 کی تسبیح لائن. اللہ اللہ. یہ سب سے پہلے تو انہیں دیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں، انہیں دے دیں جو
جو سارا سال بریلی میں خدمت کرتے ہیں یہ پڑھے ہیں، انہی کے لیے ہیں جو سارا سال بریلی میں خدمت کرتے ہیں. بس بات میری ختم، اتنے سی بات. اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کون آتا ہے پوری کلاس میں. فرسٹ کون آتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں السابقون السابقون، کون آگے نکل جائے گا؟ اولئک المقربون، وہی اللہ کا ولی ہوگا. بس کون آگے نکل جائے گا؟ صرف ایک مسئلہ ہے، رات میں نے کہا تھا آپ کو سسکیاں اور ہچکیاں کام کریں گے. سسکیاں اور ہچکیاں. آپ ہیں نرم دل، آپ ہیں رحم دل، آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ کسی کو روتا سسکتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہیں؟ روتا سسکتا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ صرف ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو موبائل کی تنگ کریں گی. کیا کہتا ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. اب رک گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. موبائل کی ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو بہت تنگ کریں گی. آپ ہیں رحم دل، آپ رحم دل. فوٹو بنانا، تصویریں بنانا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا. بس ایک فکر کرنا کہ میں کتنے نصاب کس ترتیب سے اور کتنے دھیان سے اور کتنی توجہ سے پڑھ کے جا رہا ہوں، اس کا فکر کرنا. خدمت والے نے گیٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ کھول کے بس رکھا ہوا ہے. مجھے آپ کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ کیسی ہوگی؟ دھیان کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں اچھا نازا ناشتہ کر رہے تھے، ظالم آدمی انہیں ناشتہ چڑھوا دی. احساس نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی فکر نہیں. احساس درد ہے یہی ہے. یہ کھانے تو گھر میں بڑے اچھے مل رہے ہیں، یہاں جو جھولیاں بھرنے آئے ہیں، مرادیں پانے آئے ہیں، عرشوں سے نصیب بدلوانے آئے ہیں، عرشوں سے. سچ پوچھیں، اگر فرشوں سے نصیب بدلتے نا، فرشوں سے نصیب بدلتے، فرشوں سے نصیب بدلتے، تو پھر نظام حالت میں مالدار کا بیٹا مالدار ہوتا، نواب کا بیٹا نواب ہوتا. میرے پاس کراچی میں ایک ریاست کے نواب کا پوتا ہے. کس کا کرسی کے انتہا، میں فلاں، میں نام نہیں لیتا ریاست کا، اسٹیٹ تھی، میں فلاں کا پوتا ہوں، سب پوتا ہوں، اور مجھے تصویریں یا چیزیں دکھائی. آپ میرے گھر آئیں گے، میں ضرور آؤں گا. اس کو گھر گیا نا، سچ پوچھے کتنا بڑا گھر تھا جس میں 5-6 چارپائیاں آ جائیں، اتنا بڑا گھر تھا. اور ایک کرسی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور غربت کی انتہا. اور کہا میں ایک بس میں، وہ کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں نا، اس میں کنڈکٹر تھا. اس کا دادا سبا فلاں ریاست کا نواب تھا. اور اگر آپ کوثر پڑھ کے گئے، اللہ نسلوں میں رزق بخت مقدر، رزق بخت مقدر اور رحمت اور برکت اللہ نسلوں میں سے چھاپ کر دے. نسلوں میں چھاپ کر دے. معلوم ہوا کہ یہ فیصلے عرشی ہے، فرشی نہیں ہے. عرشی ہے، عرشی ہے، فیصلہ کرے. اور اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. کوئی چیز یہاں کھلی نہ چھوڑے، کوئی چیز نہ چھوڑے کھلی. ہماری غفلت سے کوئی گناہ گار ہو گیا، ہم مجرم بن جائیں گے، خطرناک مجرم بن جائیں گے. ہماری غفلت سے کوئی گناہ گار ہوا، ہم مجرم اور خطرناک مجرم بنیں گے. اور کہے گا قیامت کے دن اللہ یہ اپنے سامان کو، اپنی چیز کو اس نے سنبھال کے نہیں رکھا تھا، میں گناہ گار ہو گیا تھا. اور صبح سالن لیٹ ہوگا، چنے کھانے کے لیے مجمع انتظار کرا صبح، اور جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے. الگ بیٹھے نہ ٹولیاں، یہی گروپ ٹولیاں تو بنا کے آئے تھے. 1.5 دن باقی ہے. کتنا؟ 1.5 دن باقی ہے. اس 1.5 دن میں نسلوں کے لیے عزت، دولت، برکت، روح، روحانیت. اور میں سورۃ کوثر پڑھنے والے کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. سورۃ کوثر پڑھنے والے کا جادو ٹوٹتا ہے. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے جنات ہاتھ باندھتے ہیں. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں.
सूरत कौसर पढ़ने वाले के कर्ज ऐसे दूर होते हैं जैसे हवा बादलों को उड़ा के ले जाती है। और मैं सूरत कौसर पढ़ने वाले के लिए नस्लों में अल्लाह 3 चीजें देता है, रिस्क के दरवाजे, इज्जत के दरवाजे, सेहत के दरवाजे। और सूरत कौसर पढ़ने वालों की नस्लों में बेटे, अलवाल वल बनून, ये माल और बेटे अता फरमाते हैं। सूरत कौसर पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक आले रसूल असहाब रसूल की ज़ियारतें होती हैं। और सूरत कौसर पढ़ने वाले के पुराने रोग खत्म होते हैं। सूरत कौसर पढ़ने वाले का दिल सियाह सफेद होता है। सूरत कौसर पढ़ने वाले की पिशानी के अगर ठप्पा लगा है, लानती होने का, शकावत होने का, बदबख्ती का अल्लाह मिटा के रहमती, बरकती और अल्लाह उसको सआदत लिख देता है। मिन्नत है। फिर हमें एक बात सुन लीजिएगा, किसी बात सुनने के लिए सूरत कौसर के लिए बुलवाया है। मैं जाऊं खड़े हो जाए ना, सूरत कौसर का बंद है, मेरा नहीं है। मोबाइल 4 बंदे बैठ की बातें, क्योंकि बाज बंदों में ऐसी आदत है वो जब तक बातें ना कर लें। हमारे यहाँ इलाके का एक बंदा ये दसना हज पे गया, जो 4 दिन के बाद कहने लगा बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। समझ गया, वो इलाके के 2-4 बंदे लाया, उनसे बातें की, गपशप की, हाथ आवे जोर से ऐसे हाथ मारा, गालियां करके कहने लगा मैं हफ्ता लंग बेची हफ्ता गुजर जाएगा, मेरा हफ्ता गुजर जाएगा। नहीं, सर यकसम का आखिर घर है। यहाँ हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, हर रंग, हर नस्ल सआदत है। कौन अल्लाह का मुकर्रब है, कौन अल्लाह का दोस्त है। और दूसरी चीज ये है कि अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, ये पार्किंग में ले जाए। गाड़ियां अंदर खड़ी है, ये पार्किंग में ले जाए। 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, ये पार्किंग में ले जाए। बस मेरी दरखास्त है। और आखिरी दरखास्त ये है, यहां है यकसुई। मुझसे कुछ लोगों ने इलाका कहा, कुछ लोगों ने किसी के जरिए कहलाया। हज़रत इत्मीन के जाल को तोड़ने के लिए हमें बताएं हम क्या करें। सूरत कौसर से बड़ी ताकतवर चीज नहीं कि इन निशानियों का तेरे दुश्मन की हालत अब तक होगी। सख्त तवज्जो, सख्त ध्यान, ये मौका है। आशिक दीवाने बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली बैठे हैं। इत्मीन के जाल को तोड़ने के लिए अल्लाह से मनवा के जाएं इंशाअल्लाह, अल्लाह से मनवा के जाएं इंशाअल्लाह, अल्लाह से मनवा के जाएं इंशाअल्लाह। बस नमाज का वक्त मुझे बता दें, ज़ोहर कितने बजे होगी भाई? अभी क्या वक्त हुआ? नहीं, सुबह नाश्ता कितने बजे किया आपने? 7 बजे नाश्ता किया। नमाज की तरतीब कोई ऐसी बनाए कि नमाज, दोपहर का खाना, फिर फैल जाए। शाम असर कितने बजे होगी बता दे? 5:15 असर होगी, 1:30 बजे सोहर होगी। कितने बजे? 1:30 बजे। और मगरिब होगी। ईशा कितने बजे होगी? 8:15 बजे ईशा होगी। समझ गए अल्लाह वाले? जोहर कितने बजे? असर कितने बजे? 5:15। मगरिब और ईशा। जल्दी सोने की तरतीब बनाए और उठ के फिर रात की तन्हाइयों में बैठ के उस करीम से मांगे और अल्लाह से कहे अल्लाह इस हवेली को क्या ऐसे यहाँ जिक्र के हल्के ऐसे ही लगे रहे। और फिर इत्मीन के जाल को तोड़ने का फैसले करवाएंगे है। और है भी सूरत वही कि इन निशानियों का अख्तर। और जब ये सूरत पढ़ी गई थी, कुरैश मक्का के सारे जाल टूट गए थे। और रब ने अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे कड़ी वाला और उनकी जमात आले रसूल असहाब रसूल को दुनिया में उनके झंडे लगा दिए। बस फैल जाए और फैल के सूरत कौसर की मेहनत करें और जान मारे और मांग के जाए और मनवा के जाए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के और अल्लाह से यकसून वाले वो जो सुनते थे कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं वो ये अकेले बैठे रहते वो ये है, यहाँ बैठ के अल्लाह से बनवाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। Kindly like, share and subscribe our Polish Apple for more.